Hi guys, I know आप कर रहे थे मेरा इंतज़ार to know the latest news and all the gossip. So why wait, get ready and let's start the program. थंबनेल पे आपने रीड कर लिया होगा और अब तो पाकिस्तान ने जनाब जितने भी दुनिया के अंदर बेहुदा ममालिक थे ना उन सब से ज़्यादा रेस जीत ली है। सर फहरिस्त पाकिस्तान आ गया बेहूदगी फैलाने में। और आज जो मैंने आपको चीज़ें दिखानी है शर्म से आपका सर झुक जाएगा, लेकिन ये शर्म से सर झुकाने का वक्त नहीं है। ये सर उठा के आंखें मिला के इस बेहूदगी और गंदगी के ऊपर आवाज़ उठाने का वक्त है। अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर जो पहले ही बहुत गंदा हो चुका है वो और ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर और क्लिप से। तो जनाब अली, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेहूदगी और बेहयाई के ऊपर तो मैं बहुत सारे लेक्चर्स दे चुकी हूँ, लेकिन आप ज़रा देखें, मैं यहाँ पे हुकूमत को भी आड़े हाथों लूँगी, उनके ऊपर भी तनकीद बनती है कि जब कोई मर्द कोई गलीज़ हरकत करता है, जब कोई मर्द गंदी हरकत करता है तो फ़ौरी तौर पे उसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाता है, उसको पकड़ भी लिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसके नेफे में पिस्टल भी चल जाता है। लेकिन जब कोई ख़ातून सरेआम बेगैरती करती है, जब कोई ख़ातून सरेआम लोगों को सेड्यूस करती है या वो गलत काम करती है तो उसको नहीं पकड़ा जाता, ना उसको कुछ कहा जाता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को रिपोर्ट किया था जहां लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक लड़की जो है वो सरेआम नीम बरहना हालत में आ गई थी और उसके वीडियोस इतने ज़्यादा वायरल हुए थे। बिलाल सईद का कॉन्सर्ट था, बिलाल सईद को इतनी शर्म नहीं आई कि चलो अगर ये मजमे में खड़ी है बेगैरत लड़की तो कम से कम इसको मैं स्टेज पे ना बुलाऊं। बिलाल सईद ने उसको स्टेज पे भी बुला लिया। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट जो है वो सीसीडी जैसे इदारे बना के बैठी हुई है और सीसीडी जैसे इदारे जो है वो इस तरह के लोगों को सजाएं देते हैं। तो इस तरह की ख़वातीन को पकड़ के चलो, अगर आपने उनके नेफे में पिस्टल नहीं चलानी तो कम से कम आप उनको बुला के एक वार्निंग तो दें, कम से कम आप उन्हें अरेस्ट तो करें। अभी एक खबर आई थी कि जहाँ पे ईरान की एक गुलकारा जिसने यूट्यूब के ऊपर अपना एक सिंगिंग का वीडियो लगाया, मैं सिंगिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मतलब एक्टिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अच्छा है, टैलेंट आप करें, लेकिन उसमें उसने क्या किया था कि उनके एसओपीज़ के मुताबिक जो उनके कंट्री में हिजाब पहना जाता है नहीं पहना गया था, तो उस खातून को 74 करोड़ की सज़ा सुनाई गई। उसको बैरून मुल्क सफ़र करने से मना कर दिया गया। उसके साथियों को भी साथ में 74 करोड़ की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान के अंदर ठीक है जी, आप कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर आप पाकिस्तान के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगाना छोड़ दें। अब ज़रा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जनाब दिखाती हूँ, यानी डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती हूँ बेहूदगी के और बेहयाई के, कि किसको सज़ा मिल रही है और किसको सज़ा नहीं मिल रही है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा होगा जहाँ पे एक शख्स ने जनाब क्या किया कि एक अंडर कंस्ट्रक्टेड घर था, अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, वहाँ एक छोटी सी बच्ची को अपने साथ लेके गया। वो उस बच्ची के साथ वहाँ पे नाजेबा हरकत सकनात कर रहा था। मोहल्ले के लोग जो थे उनमें से किसी एक ने वहाँ पे अंदर जाके उस शख्स का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद जब वो बाहर आया उसे मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लोगों ने बड़ा इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया। ठीक उसके एक दिन के बाद खबर आई कि सीसीडी ने उस शख्स के नेफे में पिस्टल चला दिए और वो शख्स पकड़ा गया, उसका बयान भी आया। मैंने प्रीवियस जो अपना पॉलिटिकल ब्लॉग था उसमें आपको बताया भी था। अब ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, बहुत अच्छी बात है। जो भी कोई किसी की बेटी को, बहन को छेड़े, उसके साथ गलत कारी करे, ऑब्वियसली उसकी ये सज़ा बनती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ही की कोई बहन बेटी बाहर निकल कर अपनी मर्जी से इस तरह का गंद घोले तो उसकी कोई सज़ा नहीं बनती। उसके लिए आपने कुछ नहीं, मतलब हमारे पाकिस्तान से कितनी लड़कियां हैं जो जिस्म फरोशी के लिए दुबई, यहाँ तक कि उन्होंने सऊदी अरब को नहीं बख्शा, वहाँ पे भी जा रही हैं। उनको आप खाली डिपोर्ट कर देते हैं, उन्हें क्या सज़ाएं दी जा रही हैं, फिर ये गंद कैसे साफ़ होगा। अब ये ज़रा स्क्रीन के ऊपर आपको ये बेहुदा आंटी नज़र आ रही है और वो आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रही है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो उसने कैप्शन लिखी हुई है उस कैप्शन को ज़रा आप पढ़ें कि नाश्ते में आप चाय लोगे या दूध लोगे, मतलब डबल मीनिंग, गंदी गलीज़ बातें करके ये फ़ोन जो है ना, जहाँ पे एक बहुत बड़ी सहूलत है वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा फितना भी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं देख रही थी पाबंदी लग गई है कि अब टीनेजर जो बच्चे हैं जो टीन एजिंग से थोड़े कम हैं उनको बिल्कुल भी फ़ोन देने की इजाज़त नहीं है। सारे कंट्रीज़ जो हैं वो अपने जो प्रिवेंटिव मेयर्स होते हैं वो ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सब मादर पिदर आज़ाद हैं। हमारे कल्चर का सत्यानाश हो गया है और इस तरह की ख़वातीन जो है वो बेहूदगियाँ, गंदगियाँ और गलास्तें फैला रही हैं, लेकिन इनका पुरसाने हाल कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई गवर्नमेंट को नज़र नहीं आ रहा। मरियम नवाज़ साहिबा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये कहती हैं पंजाब के अंदर
کہ ویسے تو یہ وفاق کا مسئلہ ہے کیونکہ خیبر پختونخوا سے بڑی بےہودگی ہو رہی ہے، دوسری جگہوں سے بڑی بےہودگی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آپ یقین کریں گلگت بلتستان میں ہر سال جاتی ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ گلگتی جو خواتین ہیں وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. تو میں ہر سال وہاں پہ جاتی ہوں تو وہ لوگ فرشتہ سیرت ٹائپ کے لوگ تھے پہلے. اب وہاں پہ بھی دنیا داری اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ مجھے وہاں پہ خود خواتین نے یہ بات بتائی ہے کہ وہاں پر بھی یہ گندے لوگ جو ہیں یہاں کے جاتے ہیں اور جا کے ان آدمیوں کو لالچ دیتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بیویوں کو اس طرح سے غلط کاری کے لیے آمادہ کر لیں تو ہم آپ کو اتنا اتنا پیسہ دیں گے. ابھی تو وہ انکار کر رہے ہیں لیکن سوچیں کہ یہ گند جب وہاں پہ بھی پھیل جائے گا تو پورے پاکستان کے اندر جب یہ اپنی جڑیں پیوست کر لے گا اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہوگا تو سوچیں معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ محترمہ نظر آ رہی ہیں، یہ جناب پنجاب یونیفارم ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہی تھیں. لیڈی انفورسمنٹ آفیسر کو اب معطل کر دیا گیا ہے. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے یونیفارم اور سوشل میڈیا ضوابط کے خلاف ورزی کرنے پر مس عروج ارشد جو ہیں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی مکمل کی ہے. ان کو جناب ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں یہ جو مس عروج ہیں یہ ارشد بازار کی انسپیکشن کے دوران پیرا کے انفورسمنٹ اسکواڈ کی قیادت کر رہی تھیں اور وہاں پہ یہ اپنے ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہی تھیں. اچھا اب میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خاتون جو آپ کو لگتا ہے کہ آفیسر تھیں آپ کے پاس نوکری کر رہی تھیں اور اگر اس نے اپنا ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالا تو وہ آپ نے برداشت نہیں کیا، اس کے خلاف آپ نے ایکشن لیا، تو جو خواتین سر عام پاکستانی ہو کر یہ سب کچھ کر رہی ہیں ان کے خلاف آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ ایک سوال تو ہے نا، جائز سوال ہے. جب نئی نئی ولاگنگ آئی تھی نا تو ولاگز میں ابھی تک بہت سارے لوگوں کے ولاگز دیکھتی ہوں، فیملی ولاگز دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے. آپ اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کرتے ہیں، آپ نے آج کیا کھایا، کیا پکایا، کیا شاپنگ کی، کس بازار میں گئے، کیا چیلنج کیا، بڑا مزہ آتا ہے. لیکن جب آپ بےہودگی کو اس حد تک لے کے جاتے ہیں نا، جو یہ اسکرین کے اوپر یہ آپ کو کالی شلوار پہن کے آنٹی نظر آ رہی ہے، یہ آنٹی آپ کو کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ وہ پہلے ایک نا علیزے سحر کر کے ایک چینل ہوتا تھا، وہ ایک رورل ایریا کی خاتون تھی بھینس نما، اور وہ تھل بل کرتی ہوئی جیلی کی طرح ہلتی ہوئی جاتی تھی اور اس کا بھائی اس کے ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس کے اس طرح کے حصوں کے اوپر کیمرہ ڈال کے اس نے جناب کیا کیا 2-3 کروڑ روپیہ کمایا ولاگنگ سے. اس کے بعد اس بھینس نے اپنا گھر بنایا. جتنے بھی پاکستان کے ٹھرکی حضرات ہیں انہوں نے دیکھ دیکھ کے دن رات پیکج لگا لگا کے اس کے ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اس کو جناب ریونیو جنریٹ کروایا. اگلی نے اپنا گھر بنایا، پھر اس کے بعد اس کا ایک نازیبا ویڈیو لیک ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کسی کمہار کے ساتھ شادی کر لی. یہ تھا اور ابھی بھی وہ انہی کاموں کے اوپر لگی ہوئی ہے. تو یہ اس کے بعد جب یہ ٹرینڈ چل نکلا تو خواتین نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اب انہوں نے جناب فرنٹ پہ یا سر پہ دوپٹہ لیا ہوتا ہے یا انہوں نے منہ کے اوپر ماسک لگایا ہوتا ہے اور بیک سے ان کے ویڈیوز ریکارڈ کرنے والوں کے اوپر یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی اور پھر وہ اس کو پوسٹ بھی کرتی ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ شخص جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا جو ایک انڈر کنسٹرکٹڈ گھر کے اندر ایک بچی کو لے جا کے اس کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا، اس کے نیفے میں پسٹل چل گیا. یہ آنٹی کی شلوار میں کسی نے نہیں چلانا بوم یا انار، کسی نے نہیں چلانا. مجھے پنجابی کے نا 2 ورڈز یاد آ گئے، وہ ایک کہتے ہیں ات مچائی ہوئی ہے، ایک کہتے ہیں انی مچائی ہوئی ہے. یہ مطلب جس نے بےہودگی نہیں پھیلائی ہوئی اس نے سڑکوں کے اوپر انی مچائی ہوئی ہے. عجیب حرکتیں. اور پاکستانی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر افراد جو ہے نا وہ ذہنی مریض ہیں، ان کو شاید کسی علاج کی ضرورت ہے. مریم نواز سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ذہنی امراض کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا دیں. ابھی آپ نے نواز شریف کینسر ہاسپٹل تو بنایا ہی ہے، اس طرح کے ذہنی مریضوں کو جا کے کم از کم مطلب وہاں پہ داخل کرا دیں. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ صاحب نظر آ رہے ہیں، پیچھے اچھی بھلی خاتون بٹھائی ہوئی ہے، پہنا ہوا بھی جناب اس نے شلوار قمیض ہے، گھر سے وہ شلوار قمیض پہن کے نکلی ہے. اب یہ بغیرت انسان کو کون بتائے کس طرح کی حرکتیں سڑک پہ کرنا. وہ بائکنگ کر رہا ہے اور وہ خاتون کو پیچھے بٹھا کے عجیب و غریب حرکات و سکنات کر رہا ہے، ویڈیوز پوسٹ کر رہا ہے. یہیں پہ اگر اس کی کسی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو جائے، ساتھ میں خود بھی مرے گا، ساتھ میں اس خاتون کو بھی لے کے مرے گا. مطلب کوئی ایتھکس، کوئی طریقہ. آپ سڑکوں پہ نکل جائیں تو آپ کو اس طرح کی گندگیاں نظر آتی ہیں. آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، آپ کسی گروسری اسٹور میں نظر آ جائیں، آپ کو یہ بغیرتیاں نظر آتی ہیں. پہلے وقتوں میں نا یقین کریں ایسا ہوتا تھا کہ میں نے خود اپنے گھر کے افراد کو دیکھا ہے کہ وہ باہر اس طرح کسی بھی خاتون کو دیکھتے تھے نا اس کو ٹوک دیتے تھے. اب کوئی کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتا. اگلی کہتی ہے کہ مائنڈ یور لینگویج، یہ میری زندگی ہے، میری لائف ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے. اب تو مادر پیدر آزاد ہو چکی ہیں خواتین. کہاں گئیں وہ خواتین جو ایک خاتون پورے خاندان کی معمار ہوتی تھی، پورے تربیت اس نے پورے خاندان کی کرنی ہوتی تھی.
مطلب میری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ تھوڑا ہوپلیس کیس جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ جتنی آواز میں نے اس بےہودگی کے خلاف اٹھائی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے اس کے خلاف، کسی ایک خاتون کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا ہو؟ اور جو بیچاری شریف عورتیں ہیں جنہوں نے سچ میں حلال رزق کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے، ایسے ماحول کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کو بھی نہیں نکلنے دیتے، ان کے اوپر بھی پابندیاں لگاتے ہیں، کیونکہ وہ باہر جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچاری شریف عورتیں بیٹھ کے یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں باہر کیوں نہیں جانے دے رہے۔ اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو بیچاری شریف عورت نظر آ رہی ہے، بس میں وہ سفر کر رہی ہے، اور پیچھے اس کے جو بڑا کھڑا ہوا شخص ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا حرکات کر رہا ہے، وہ اپنے باڈی پارٹس کو خواتین کے ساتھ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب مجھے پوری امید ہے کہ اس پہ میں نے آواز اٹھائی ہے تو اس کے نفع میں بھی پسٹل چل جانی ہے، لیکن اگر یہیں پر کوئی خاتون ایسی حرکت کر رہی ہوتی تو میں جتنا مرضی چیخ چلا لیتی، میرا نہیں خیال کہ اس کے خلاف کچھ ہوتا۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر والوں کو یہ ویڈیو دکھا رہی تھی، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جس میں یہ خاتون گرے کلر کی شرٹ پہن کے اپنے شوہر کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہے، اور بیچارہ شوہر جو ہے وہ دکھنے میں ایک سادہ مزاج آدمی نظر آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے اس نے اس کو پکڑ کے اس کے بالوں سے نہیں گھسیٹا یا اس کے منہ پر رکھ کے ایک تھپڑ نہیں مارا کہ مطلب تم یہ کس طرح کے سیڈیوسنگ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہی ہو۔ مطلب اپنے شوہروں کے ساتھ عجیب و غریب حرکات کر کے اور سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پوسٹ کرنا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ٹک ٹاک لائیو کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے، اس کے اوپر تو میں 1000 بار آپ کو چیزیں دکھا چکی ہوں، اس کے اوپر تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے جو لائیو سزا دینا شروع کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے کہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ لائیو سب کچھ کر کے دکھاؤ، اور وہ وہاں پہ چل رہا ہے اور وہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اور مزیدار بات پتہ کیا ہے، پہلے مرد عورتوں کو استعمال کرتے تھے، ذہنی طور پہ ان کو مفلوج بنا کے ان کو اپنے پیچھے پاگل بناتے تھے، چند پیسوں کے عوض وہ عورتیں غلط کام کرتی تھیں، لیکن آج کے زمانے کی جو عورت ہے نا، وہ انتہا سے زیادہ چالاک ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ شادی کر کے عزت سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے، پوری زندگی ایک ہی گروسری کے پیچھے گزارا کرنے کے بجائے نا، شادی سے پہلے اتنی بےغیرتی کر لو، اتنا گند گھول لو کہ اچھا خاصا پیسہ اکٹھا کر لو، بلکہ شادی تو وہ شاید ہی کریں۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جناب کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو ایسا کوئی مخبوط الحواس بنا دیا ان عورتوں نے، جگہ جگہ انہوں نے مساج سینٹرز اور سیلونز کے نام پہ جناب وہ کھولے ہوئے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے تو تھائی لینڈ یاد آ گیا، میں تھائی لینڈ گئی تھی تو وہاں پہ ہم نے ایک کمرشل کرنا تھا گولڈن پل کا، تو وہ جو آنر تھے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ہماری فیمیل ماڈلز ہیں وہ سب اپنا مینیکیور اور پیڈیکیور کروا لیں۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو تھائی لینڈ کے حالات، تھائی لینڈ کے اندر جناب کیا ہوا کہ جب میں بیٹھی ہوئی تھی تو سامنے کوئی ایک شخص نظر آ رہا ہے، وہاں پہ تو خواتین آپ کو پتہ ہے کھلے عام اسی طرح سارے مردوں کی سروسز جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ تھائی لینڈ ہے۔ مجھے اب پاکستان کے اندر آ کے مختلف سیلونز میں جا کے یہ بات پتہ چلی ہے کہ پاکستان بھی تھائی لینڈ سے اب کم نہیں ہے۔ پاکستان جہاں دوسری چیزوں میں دوسرے ملکوں کو کمپیٹ کر رہا ہے، وہیں پہ پاکستان بے حیائی میں تھائی لینڈ تو کیا باقیوں سے آگے نکل چکا ہے۔ فرق صرف ایک ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ تھائی لینڈ کی سڑکوں کے اوپر آپ کو کھڑی ہوئی ٹرانسجینڈرز اور اس طرح کی خواتین نظر آتی ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ سب کام جو ہے وہ چھپ چھپا کے پہلے ہوتا تھا، اب کھل کھلا کے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ ڈی ایچ اے کے اندر آ جائیں، میں ڈی ایچ اے میں رہتی ہوں، سارا ڈی ایچ اے کہیں پہ بھی رات کو مارکیٹ کے اندر چلے جائیں آپ کو وہ سرے عام خواتین نظر آتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے پولیس والوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈیلی یہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں، ان کو کوئی روکے؟ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھتہ لے کے یہ سب کام نہیں ہوتا ہوگا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر حکومت اپنی آنکھیں بند کر کے رکھے، کریک ڈاؤن نہ کریں ان چیزوں کے اوپر، تو سوچیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارا جو میڈیا ہے جس طرح کا وہ گند پروموٹ کر رہا ہے، میں نے خود 35 ڈراماز میں کام کیا ہے، ہمیں خود کالز آتی تھیں پروڈکشن ہاؤسز کی، جس میں وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ نے شلواریں قمیضیں اور آپ نے اپنے جو ڈریسز ہیں وہ لے کر آنے ہیں، نارمل کیجولی، اگر آپ نے جینز بھی پہننی ہے تو ٹاپ آپ نے پہننا ہے، اس کے اوپر جو بھی ہماری پاکستانی خواتین کی ڈریسنگ ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر آنی ہے، ہم کپڑے اپنے خود ارینج کرتے تھے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہماری ایکٹریسز نے کھلے عام جو ہے وہ کلیویج دکھانا شروع کر دیا ہے، وہ بھی پاکستانی ڈراماز کے اندر۔ نہیں یقین آ رہا، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو پرپل کلر کی ساڑی میں بیٹھی ہوئی خاتون جو نظر آ رہی ہے، بالکل اس کا جو ہے نا وہ جسٹ ایک سٹرپ ہے، جسٹ ایک سٹریپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے بعد وہ بیک لیس بھی ہے، وہ ساری بے حیائیاں اپنے پورے انتظامات کر رہی ہے۔ یہ اے آر وائی ڈیجیٹل چینل کے اوپر ڈرامہ جو جس کا نام ہے جی رحمت اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آن ایئر ہوا ہوا ڈرامہ۔ سوچیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ڈائریکٹر ہوتا تھا نا یا پروڈیوسر ہوتا تھا، وہ کبھی کسی ایکٹریس کو اس طرح سے اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ ہماری ایکٹریسز نے بڑا گند مچایا ہوا ہے، لیکن وہ پردے کے پیچھے کیا کرتی ہیں وہ ان کا نجی معاملہ ہے، لیکن پاکستان کے کلچر کو آہستہ آہستہ اس طرح سے پلیوٹ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اب ہماری شادیوں میں ہوتا ہے
पहले पुराने वक्तों में क्या होता था, डिवाइडर्स होते थे, मर्द एक साइड पे बैठते थे, औरतें एक साइड पे बैठती थीं। अब क्या होता है कि सारे बीच में बैठते हैं और सामने डांस फ्लोर होता है और सबकी बीवियां एक दूसरे को नाच के दिखा रही होती हैं, और बीवियों से ज़्यादा उन लड़कियों पे आदमियों की नज़र होती है जो अभी अनमैरिड खुद को कह रही होती हैं और वो जो बेगैरतियाँ कर रही होती हैं। और फिर पेट नंगा करना अब तो आम रिवाज हो गया है, दुल्हन का डांस करते हुए फ्लोर तक आना, ये सब कुछ आम नहीं हो गया हुआ। इन फहाशा औरतों ने बाज़ारों को भी नहीं बख्शा। ये स्क्रीन के ऊपर आपको, ये आफरीन खान शायद इनका नाम है, और ये बेगैरत औरत जो है, माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ बोलना पड़ रहा है, बाज़ार के अंदर गई हुई है बाज़ार शॉपिंग करने, और जिस तरह के कपड़े पहन के और ये जो हरकतें आपको स्क्रीन के ऊपर करती हुई नज़र आ रही है, उसके बैकग्राउंड में अगर आपको नज़र आए, अगर मेरे एडिटर ने इस वीडियो को ना किया हुआ ब्लर, तो बैकग्राउंड में बेचारी ख़वातीन जो आम घरेलू ख़वातीन है वो बैठी हुई देख रही हैं कि जनाब ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, और वीडियोस बना रही है, और सेड्यूसिंग वीडियोस बना रही है, वो भी एक आम लोकल बाज़ार के फट्टे पे बैठ के। आप सोचें ज़रा। फिर उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर आपको देखें, ये खातून बाज़ार आपको नज़र आ रहा है जो शलवार कमीज़ पहनी हुई है, वो गाड़ी में से निकल के बाहर गई है और वो जो आपको दिखाना चाह रही थी वो उस मकसद में कामयाब हो गई। अब मेरी समझ से बाहर है। अगर मर्द हजरात फिर ऐसी औरतों के ऊपर सख्ती करें तो फिर कहा जाता है कि मर्द बड़े बुरे होते हैं। तो मर्द हर चीज़ में तो बुरे नहीं होते, मर्द किसी चीज़ में सही भी होते हैं। बहरहाल आप लोग इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए और बताइए कि इसका हल क्या है। अगर हम सब मिल के इसके ऊपर आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती जाएंगी और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगी। जो कुछ भी सोचते समझते शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।